اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو اتنی ماڈرن ہیں، یہ کتنا اسلام کے زندہ ہونے کی علامت ہے کہ کسی مذہبی اسکالر کو بلا کے بیان کرواتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب ایمان کی رمق باقی ہے. یہ ہندو لوگ، عیسائی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پادریوں کا بیان تو کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا، پنڈتوں کا تو ہوتا نہیں، مذہبی اسکالر اسلام کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم وہاں جا کے یہ سختی کریں کہ نہیں جی لڑکیاں برقعے میں بیٹھیں گی، وہ کہیں گے بھائی آپ باہر جا کے بیٹھو. اگر یہ اتنی نیک ہوتی تو آپ کے بیان کی ہمیں ضرورت تھی نہیں. یہ بہت بڑا ظرف ان کا ہے یونیورسٹیوں کا. اتنی ماڈرن یونیورسٹیاں کسی مذہبی اسکالر کو بلا لیں، یہ غنیمت ہے. تو پھر آپ کو ان کی شرطوں پہ جانا پڑے گا. اپنی شرطیں کہ جی انٹیاں ساری یہاں ہو جائیں اور انٹے یہاں ہو جائیں اور ان کو شٹل کاک پہناؤ. یہ نہیں ہوتا. یہ وہ کام کر رہا ہے جس نے کرنا ہی نہ ہو کام. اچھا یہ لوگ جب تجارت کا معاملہ آتا ہے نا، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے ان کی اور تہجد گزار ہوتے ہیں، شلواریں آتی ٹخنوں تک ہوتی ہیں. اپنا بزنس جب انہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر یہ محرم نامحرم نہیں دے. کسی انٹی کی کال آئے گی نا کہ آپ کی پروڈکٹ میں چیک کرنا چاہتی ہوں، فوراً پہنچ جائیں گے وہاں. پھر یہ کہ برقع پہن کے آؤ گی تو میں اپنی پروڈکٹ تمہیں بیچوں گا، برقعے پہنے بغیر آؤ گی تو میں نہیں بیچوں. ان کو پتہ ہے میری تجارت کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بھائی جب آپ اپنی تجارت پہ اتنے حریص ہو تو ہم دین میں یہ پابندیاں لگا دیں کہ اس اسٹائل میں آئے گی تو ہم بات کریں گے، اس اسٹائل میں نہیں آئے گی تو ہم بات نہیں کریں گے. تو دین کو جس نے پھیلانے کا درد ہوگا وہ اس معاملے میں براڈ مائنڈیڈ ہوگا. جس کو دین پھیلانے کا درد نہیں ہے وہ پھر اس طرح کی باتیں کرے گا کہ مفتی صاحب کو فلاں یونیورسٹی میں نہیں جانا چاہیے تھا، فلاں یونیورسٹی. ہم بھائی وہ ان کو اپنی بہنیں سمجھ کے گئے ہیں. ہمارا کیا، ہماری تو ایسے بھی 4 مکمل ہو گئی ہیں. کیا خیال ہے؟ ہمارا کیا لینا دینا ہوتا ہے؟